بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں محمد زبیر اور میرے ساتھ موجود ہیں وجیحہ زبیر۔ ناظرین، آج ہم ایک ایسے موضوع پر بات کر رہے ہیں کہ جس کا خیال نہ رکھ کے، ایک ایسی برائی کا ذکر کر رہے ہیں جس کا خیال نہ رکھ کے ہم لوگوں کی نظروں میں بھی گر جاتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کے بھی ناپسندیدہ شخص بن جاتے ہیں۔ بالکل دوسرے الفاظ میں ہم اپنی دنیا بھی برباد کرتے ہیں اور آخرت بھی بری طرح برباد کرتے ہیں۔ بظاہر ہم کتنے ہی نیک کیوں نہ ہوں، ہم کتنی قربانیاں کیوں نہ دے رہے ہوں، ہم چاہے صبح اٹھ کے نماز کے لیے جا رہے ہوں، سردی میں نماز پڑھ رہے ہوں، گرمیوں کے روزے رکھ رہے ہوں، بہت عبادات کر رہے ہوں، لیکن اگر ہم نے اپنے نفس میں کھنگال کے نہیں دیکھا کہ کہیں یہ برائی ہمارے اندر تو نہیں ہے، کہیں ہم یہ غلطی تو نہیں کر رہے ہیں، تو ساری کی ساری نیکیاں برباد ہو جائیں گی۔ ہم بعض اوقات لوگوں سے سنتے ہیں نا کہ مغرب کو جب ہم دیکھتے ہیں تو وہاں پہ ہمیں ساری خوبیاں نظر آتی ہیں، بس اگر وہ کلمہ پڑھ لیں، لوگ کہتے ہیں نا اگر وہ کلمہ پڑھ لیں تو ہم سے اچھے مسلمان نہیں ہیں وہ۔ ناظرین، کیا غلطی کرتے ہیں؟ یہ چھوٹی چھوٹی کچھ غلطیاں ہیں، بظاہر چھوٹی ہے، حقیقت میں بہت بڑی غلطی ہے۔ تو آج ہم یہ بات کر رہے ہیں کہ بہت سارے لوگ جب لوگوں سے ملتے ہیں تو اس طرح بات کرتے ہیں جسے سامنے والا بہت چھوٹا ہے یا اس کو کمتر محسوس کرواتے ہیں۔ بالکل، یعنی آج ہم بات کریں گے حضرت علی کرم اللہ وجہہ کے قول کے بارے میں بھی کہ آپ یہ فرماتے ہیں کہ بڑا آدمی وہ ہے جس کی محفل میں کوئی اپنے آپ کو چھوٹا محسوس نہیں کرتا۔ بالکل۔ تو آج ہم بات کریں گے تکبر کے بارے میں بھی کہ تکبر یعنی خود کو بڑا سمجھنا، خود کو دوسروں سے اہم سمجھنا کتنا بڑا گناہ ہے۔ جی بالکل ایسا ہی ہے۔ اچھا آپ دیکھیں نا کہ جب تکبر آپ کی زندگی میں آتا ہے نا تو خود بخود لوگ آپ کو پسند کرتے ہی نہیں ہیں۔ ایسا شخص جو سب کچھ اپنے آپ کو ہی سمجھے، لوگ کیسے پسند کریں گے؟ اچھا تکبر کی وجہ سے ہم دیکھتے ہیں اب میاں بیوی ہیں، ان کے تعلقات بھی خراب ہوتے ہیں تکبر کی وجہ سے۔ یعنی اگر شوہر یہ سمجھ رہا ہے کہ نہیں میں تو بہت اچھا ہوں، میں تو بہت بہترین ہوں، میں جو بات کرتا ہوں وہ سب سے اچھی ہوتی ہے، یا میں بہت مذہبی ہوں، تو وہ ہر چیز بیوی کو اس طرح پوائنٹ آؤٹ کرے گا کہ میں یہ اور تم کیا ہو۔ اسی طرح ہم دیکھتے ہیں ان خواتین کو جو کچھ چیزوں کو سمجھ لیتی ہیں، ان کو لگتا ہے کہ ان کی انڈرسٹینڈنگ زیادہ بڑھ گئی ہے، تو اب ان کے اندر آ جاتی ہے میں یہ میں وہ۔ اس سے کیا ہوتا ہے؟ آپ کی زندگی خراب ہونا شروع ہو جاتی ہے تکبر کی وجہ سے۔ دیکھیں اسی لیے جب نکاح ہوتا ہے تو نکاح میں پہلی بات کیا بتائی جاتی ہے جو خطبہ پڑھا جاتا ہے، اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم قرآن شریف کی کون سی آیت تلاوت فرماتے تھے کہ تم سب آدم کی اولاد ہو۔ تو اس کا جو مفہوم ہے اس آیت کا کہ تم سب آدم کی اولاد ہو، تم میں کوئی کسی سے افضل نہیں ہے، تم سب برابر ہو۔ تو اپنے آپ کو کسی سے برتر سمجھنا، یہ خراب تعلقات کی شروعات یہیں سے ہوتی ہے۔ ایک بہت خوبصورت واقعہ ہے، اکثر کتابوں میں لکھا ہے، مشہور کتابوں کے اندر یہ واقعہ موجود ہے کہ بنی اسرائیل کا ایک شخص تھا، وہ بہت گناہ گار تھا۔ اس نے دیکھا ایک نیک شخص کو، وہ جہاں بھی جاتا ہے ایک بادل کا ٹکڑا اس کے ساتھ ساتھ جاتا ہے، یعنی اتنا نیک ہے وہ کہ اس کے اوپر دھوپ بھی نہیں آتی۔ تو وہ جو گناہ گار شخص ہے وہ سوچتا ہے تھوڑی دیر بیٹھ جاؤں گا اس کے پاس اور میں جو ہے اس سے مستفید ہو جاؤں گا، استفادہ کر لوں گا، تو اس کی نیکیوں کے اثرات مجھ پہ پڑ جائیں گے۔ وہ گناہ گار شخص جب اس نیک شخص کے پاس بیٹھا تو نیک شخص نے کہا تم میرے پاس مت بیٹھو، یہاں سے ہٹو، یہاں مت بیٹھو، تم جو ہے بہت گناہ گار ہو، تمہارے اثرات کہیں مجھ پہ نہ پڑ جائیں۔ وہ دل برداشتہ ہو کے چلے گئے۔ تو اس وقت جو نبی تھے ان کو اللہ تعالیٰ نے وحی کر کے بتایا کہ ان دونوں سے کہہ دو کہ آج سے اپنی نئی زندگی کی شروعات کریں۔ جو گناہ گار تھا اس کے سارے گناہ معاف کر دیے، اس کے اندر خلش تھی نا، اس کو یہ احساس تھا نا کہ میں برا انسان ہوں، تو اس احساس کی وجہ سے اس کے سارے گناہ معاف کر دیے۔ اور جو اپنے آپ کو ایک بڑا انسان سمجھ رہا تھا، تکبر جس کے اندر تھا، تو اس کے سارے کے سارے نیکیوں کو برباد کر دیا گیا اور کہا گیا آج سے پھر شروعات کرو۔ اتنی خطرناک چیز ہے یہ۔ بالکل، تکبر واقعی میں اتنا خطرناک ہے، یعنی کہ بہت ساری برائیاں صرف تکبر ہونے کی وجہ سے آپ کے اندر آ جاتی ہیں۔ جیسے کہتے ہیں نا کہ جو اپنے لیے پسند کرو اپنے بھائی کے لیے پسند کرو۔ اب جو شخص تکبر میں مبتلا ہوگا وہ کیسے کر سکتا ہے؟ اس کو تو یہ ہوگا نا کہ سب سے الگ میں لگوں، سب سے اچھا میں لگوں۔ تو واقعی میں ہم بھی اپنی زندگی میں ہم جب بھی یہ سوچتے ہیں نا کسی محفل میں جاتے ہوئے، اگر یہ سوچ آپ کے ذہن میں آتی ہے کہ سب سے اچھے ہم لگیں، سب سے الگ ہم لگیں، یہ بھی تکبر ہے۔ یہ تکبر ہے، یعنی یہ احساس ہونا کہ میں سب سے الگ نظر آؤں، سب سے اچھا نظر آؤں، یہ ناپسندیدہ چیز ہے۔ بالکل، اس کے بارے میں تھوڑی سی ہم بات کریں گے، لیکن اس سے پہلے ہم وہ واقعہ، وہ حدیث
ایک صحابی دیکھیں صحابہ کرام کتنا ڈرتے تھے جب ان کے سامنے اس طرح کے واقعات آتے تھے، تو انہوں نے سوال کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر کوئی شخص یہ چاہتا ہو کہ اس کے کپڑے اچھے ہوں، اس کے جوتے اچھے ہوں، وہ اچھا لگے، تو کیا یہ بھی تکبر ہے؟ آپ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ خوبصورت ہے اور وہ خوبصورتی کو پسند فرماتا ہے، بالکل یہ تکبر نہیں ہے۔ آگے جو بتایا نا تکبر کیا ہے، دیکھیں وہ سوچنے والی بات ہے۔ تکبر یہ ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تکبر یہ کہ انسان حق کو قبول نہ کرے۔ تکبر کیا ہوتا ہے؟ کسی نے کوئی بات سمجھائی آپ کو اور آپ نے سنا ہی نہیں کہ وہ کون ہوتا ہے مجھے سمجھانے والا، وہ کون ہوتا ہے مجھے کچھ کہنے والا، وہ کون ہوتا ہے میرے بارے میں بات کرنے والا۔ یہ جو تصور ہے نا، وہ کون ہوتا ہے؟ یعنی آپ بہت اپنے آپ کو بڑا سمجھ رہے ہیں۔ جب انسان میں تکبر آتا ہے تو وہ حق کو سمجھنے سے قاصر ہو جاتا ہے۔ بالکل۔ اور دوسرے نمبر پہ فرمایا کہ دوسروں کو اپنے آپ سے حقیر سمجھنا۔ صحیح بات ہے۔ تکبر کی دیکھیں کتنی خوبصورت علامات بتائی ہیں۔ مطلب ہم جب نفسیات کی کتابیں پڑھتے ہیں اور ان چیزوں کے نفسیاتی پہلوؤں کا جائزہ لیتے ہیں تو ہم کہتے ہیں کہ نفسیات ہمیں کیا بتائے گی، اس نفس کی گہرائیوں کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنی خوبصورتی سے بیان کر دیا۔ کوئی سوچ سکتا ہے؟ مطلب آپ کسی سے پوچھیں کہ تکبر کیا ہے، کوئی یہ بتائے گا؟ کسی کو اپنے سے کمتر سمجھنا، اپنے آپ کو بڑا سمجھنا۔ آپ نے فرمایا کہ حق کو قبول نہ کرنا، کتنی بڑی بات ہے۔ یعنی کسی نے آپ کی کوئی برائی بتائی، آپ کو غصہ آ گیا، آپ آگ بگولا ہو گئے۔ وہ آپ نے سنا ہوگا نا، ایک حدیث کا مفہوم ہے کہ اگر کوئی شخص آپ کو برا کہے اور آپ کو غصہ آ جائے تو آپ واقعی میں برے انسان ہیں۔ یہ دیکھیں تکبر کی نشانی ہے کہ آپ حق سے محروم ہو جاتے ہیں۔ تو وجہ جو بات کر رہی تھی بڑی خوبصورت بات تھی کہ کیا بتا رہی تھی آپ؟ میں بتا رہی تھی کہ اپنے آپ کو اچھا لگنا، تیار ہونا اچھی بات ہے، لیکن یہ تصور ہونا یا یہ سوچ کا آنا کہ جس محفل میں جا رہی ہوں میں یا جا رہا ہوں میں، وہاں سب سے الگ میں ہی نظر آؤں، نہیں یہ الگ بات ہے۔ اچھا لگنا ایک الگ بات ہے، دوسروں سے اچھا لگنا یہ ایک الگ بات ہے۔ اچھا ایسے میں کیا ہوتا ہے، پھر انسان جو اپنے لیے پسند کرتا ہے نا، وہ دوسروں کو دینے میں اس کو بہت تکلیف ہوتی ہے، وہ دے ہی نہیں سکتا کیونکہ اس نے اپنے لیے بہت ہی اچھا پسند کیا ہے نا۔ اب اس کی جو اندر تکبرانہ شخصیت ہے اس کی، تو وہ اس کو اجازت دے گی ہی نہیں کہ وہ اپنی پسند کی ہوئی چیز، اپنے لیے پسند کی ہوئی چیز کسی اور کو دے دیں۔ اسی طرح اس کے اندر انکساری ختم ہو جاتی ہے، عاجزی ختم ہو جاتی ہے، کینہ پیدا ہو جاتا ہے ایسے شخص کے اندر۔ دیکھیں یہ بڑی بات ہے، تکبر جس شخص کے اندر ہوگا نا، وہ اپنے لیے وہ چیز پسند نہیں کرے گا جو دوسروں کے لیے پسند کرتا ہے۔ وہ چاہے گا میں تو دوسروں سے افضل نظر آؤں نا، جب مجھے دوسروں سے افضل نظر آنا ہے تو پھر میں ان کے لیے کیوں چیز پسند کروں گا۔ اچھا دیکھیں پسند کرنے کے معاملے میں یہ بھی ہے کہ میں چاہتا ہوں نا میری عزت ہو۔ اگر میں ایسے کام کر رہا ہوں جس سے دوسرے کی بے عزتی ہو رہی ہے، میرے کاموں کی دوسرے کی بے عزتی ہو رہی ہے، اس کا مطلب کیا کہ میں صحیح انسان نہیں ہوں۔ اپنے لیے عزت پسند کرتا ہوں، دوسروں کے لیے عزت پسند نہیں کرتا۔ میں چاہتا ہوں کہ میں بہت پیسے کماؤں، اس کو جائز کاموں میں خرچ کروں، کمانا چاہتا ہوں، لیکن کوئی دوسرا کما رہا ہو تو اس کے راستے کی رکاوٹ بنوں، اس کی مدد نہ کروں، آگے بڑھنے میں اس کی مدد نہ کروں۔ یہ بھی تکبر کی نشانیاں ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ آپ اپنے لیے جو چیز پسند کر رہے ہیں وہ دوسرے بھائی کے لیے پسند نہیں کر رہے ہیں۔ بہت امپورٹنٹ پوائنٹ ہے، لیکن ناظرین ہم یہ بات نہیں سمجھ پاتے۔ جب اپنے لیے پسند کر رہے ہیں، مثال کے طور پہ مردوں کو ہم دیکھتے ہیں، وہ یہ پسند کرتے ہیں کہ میری بیوی میرے ماں باپ کا، میرے بہن بھائی کا خیال رکھے، یا کم از کم حسن اخلاق کا مظاہرہ تو کرے۔ بالکل۔ اپنے لیے کیا ہوتا ہے اس کا؟ اس نے سسرال میں چاہیے ہوتا ہے، آفٹر آل داماد بنا ہوا ہوتا ہے۔ اسی طرح لڑکیاں کیا کرتی ہیں؟ وہ بھی یہ کرتی ہیں، اپنے لیے کیا پسند کریں گی؟ پسند کریں گی میرا جو شوہر ہے نا وہ میرے گھر والوں کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آئے، اور جب بات آئے گی اس کے اوپر، میرے تو کوئی حقوق ہی نہیں ہے، ساس کی خدمت کرنا کوئی فرض ہی نہیں ہے، وہ یہ کام اگر شوہر کرتا ہے تو ان کو کتنی تکلیف ہوتی ہے، یہ نہیں سوچتے۔ ایون ہم تو یہ بھی دیکھتے ہیں نا کہ بہت سی خواتین تو چاہتی ہیں کہ میرا شوہر میرا خیال رکھے، میرے گھر والوں کا خیال رکھے، لیکن جب انہی خاتون کے بھائی اپنے ان لاء سے خیال رکھتے ہیں، اپنی بیوی کا خیال رکھتے ہیں، تو برا لگتا ہے۔ تکبرانہ شخصیت ہے یہ بھی۔ یس، یعنی جو آپ اپنے لیے پسند کر رہے ہیں نا، مسلمان کون ہوتا ہے؟ جو اپنے لیے پسند کرتا ہے وہ اپنے بھائی کے لیے پسند کرتا ہے۔ بالکل۔ اگر آپ اپنے بھائیوں کے لیے وہ چیزیں پسند نہیں کر رہے، ہم سمجھتے ہیں کہ صرف چیزیں ہی ہیں، پسند سے مراد وہ چیزیں ہی ہیں، کہ تمام چیزیں جو آپ اپنے لیے پسند کر رہے ہیں وہ اپنے بھائی کے لیے پسند کریں۔ جو اسٹینڈرڈ آپ نے اپنے لیے رکھے ہیں وہ اسٹینڈرڈ اپنے بھائی کے لیے رکھیں۔ مطلب میں تو یہ چاہتا ہوں کہ میرا بھائی، کوئی لڑکی ہے وہ تو یہ چاہتی ہے کہ میرا بھائی میرا بڑا خیال رکھے،
لیکن اس کا شوہر جب اپنی بہنوں کا خیال رکھتا ہے تو اس کو غصہ آ رہا ہوتا ہے. ڈبل اسٹینڈرڈ. ہم بتانا ہی چاہ رہے ہیں کہ جو ہم چاہتے ہیں نا، ہم مذہبی انسان بننا چاہتے ہیں، دیندار انسان بننا چاہتے ہیں، لیکن ہمارے ذہن میں تصور ہی نہیں ہوتا کہ دین چاہتا کیا ہے. صحیح بات ہے. دین آپ کو ایک نیک انسان بنانا چاہتا ہے، ایک اچھا انسان بنانا چاہتا ہے. دیکھیں جو جس شخص کا تکبر ہوتا ہے نا، وہ شخص خوش بھی نہیں رہتا. بالکل. بات یاد رکھیے گا. کیوں؟ کیونکہ وہ ہمیشہ دوسروں سے مقابلہ کرتا رہے گا. تکبر کرنے والا جو انسان ہوتا ہے، وہ تکبر آتا کس طرح سے؟ جب انسان اپنے اوپر زیادہ غور کرتا ہے. یہ بہت امپورٹنٹ بات ہے سمجھنے کے لیے. جب انسان اپنے بارے میں زیادہ غور کرتا ہے، اپنی ضروریات کے بارے میں زیادہ غور کرتا ہے، تو اس کے اندر آ جاتا ہے تکبر. میں جتنا زیادہ وہ میں کے بارے میں تصور کرے گا، اتنا زیادہ اس کے اندر تکبر بڑھنا شروع ہو جائے گا. اچھا، تکبر جو ہے نا ایک اور بیماری کو جنم دیتا ہے جس کو ہم کہتے ہیں حسد، جو سب سے خطرناک بیماری ہے تکبر کے بعد. تکبر سے ہی نکلتا ہے، اسی تکبر سے نکلتا ہے سر. تو ہم یہ بات کر رہے تھے کہ جب ہم اپنے بارے میں سوچنا شروع کرتے ہیں تو اس کا نقصان کیا ہوتا ہے؟ جو شخص لینے والا ہوتا ہے، جو شخص چاہتا ہے کہ بس مجھے سب کچھ مل جائے، وہ بھی خوش نہیں رہتا. اور جو دوسروں کے بارے میں سوچتا ہے وہ ہمیشہ مطمئن رہتا ہے، ہمیشہ خوش رہتا ہے. دوسروں کے بارے میں سوچنے والا تکبر سے نکلنا شروع ہو جاتا ہے. ایسے ہی ہے. اپنے بارے میں سوچنے والا تکبر میں بھی مبتلا ہوتا ہے، زندگی کو بھی اذیت بناتا ہے. بالکل آپ نے صحیح کہا کہ جو لوگ خوش رہتے ہیں نا تو وہ حسد بھی نہیں کرتے ہیں. میں نے بھی حسد کی بات جیسے کی تھی. اب جو شخص اسی چکر میں لگا رہے نا کہ سب سے اچھا میں ہوں، میری عزت ہو، لوگ مجھے پوچھیں، میں اب جب وہ دیکھتا ہے اپنے سامنے کسی اور کو کہ اس کی زیادہ عزت ہو رہی ہے، اس کو لوگ زیادہ پسند کر رہے ہیں، وہ زیادہ اچھا لگ رہا ہے، زیادہ خوش ہے، مطمئن ہے، تو آٹومیٹکلی اس کے اندر نا حسد پیدا ہو جاتی ہے. اور وہ پتہ ہے کہ حسد کرنے والے کو کوئی بھی پسند نہیں کرتا ہے، کیونکہ وہ کہتے ہیں نا کہ حسد کی آگ میں انسان خود ہی جلتا رہتا ہے. بالکل، حسد کی آگ میں جلتا رہتا ہے. اپنی صلاحیتوں پہ فوکس نہیں کر رہا، بالکل اپنی ضروریات پہ فوکس کر رہا ہے، تو اس میں یہ برائی پیدا ہوتی ہے. اور دیکھیں اللہ تعالیٰ نے کتنے خوبصورتی سے بات سمجھائی ہے کہ مردوں کو چاہیے کہ وہ مردوں پہ نہ ہنسیں، یعنی ان کو کمتر نہ سمجھیں. ہو سکتا ہے کہ وہ اللہ کے نزدیک زیادہ محترم ہو، زیادہ محبوب ہو اللہ کے. مطلب میں کسی کے اوپر ہنس رہا ہوں، میں کسی کا مذاق اڑا رہا ہوں، کیا پتا کہ وہ اللہ کا دوست ہو، کیا پتا وہ اللہ کے کتنے قریب ہو، اور میں اللہ سے بہت دور ہوں. ہو سکتا ہے میں اللہ سے قریب تھا، اپنے اس عمل کی وجہ سے میں اللہ سے اور دور ہو گیا. اسی طرح خواتین سے کہا گیا عورتیں عورتوں کا مذاق نہ اڑائیں، انہیں کیا پتا کہ وہ ان سے افضل ہو. صحیح بات ہے. مذاق اڑانا، ہنسنا یا کمتر سمجھنا کسی دوسرے کو کہ وہ شاید ہم سے اچھا نہیں ہے. آپ کو نہیں پتا اللہ تعالیٰ کے جو اسٹینڈرڈ ہیں وہ بڑے پرفیکٹ ہیں. اللہ تعالیٰ اپنے انداز سے لوگوں کو جج کرتا ہے اور اللہ تعالیٰ ظلم نہیں کرتا. ہمیں یہ بات سمجھنا چاہیے کہ تکبر ایک بہت بری بات ہے. شیطان نے تکبر کیا تھا تو کیا ہوا؟ تکبر کا مطلب ہے تمام نیکیوں کو زیرو سے ملٹیپلائی کر دیں. زیرو بچے گا آپ کے پاس، کتنی نیکیاں کیوں نہ کر لیں. شیطان تھا نا کتنا زیادہ عبادت گزار تھا، علم بھی تھا، عبادت بھی تھی، صرف تکبر تھا نا. ہمارے ساتھ بھی یہ تکبر ہمیں لوگوں کی نظروں میں بھی اور اللہ کی نظروں میں بھی بالکل گرا کے رکھ دیتا ہے. ناظرین بات کا خیال رکھیے. اور بالکل صحیح کہا زبیر نے، جہاں تک ممکن ہو تکبر سے بچنا چاہیے. اور جہاں سے بھی آپ کو اس حوالے سے کوئی بھی انفارمیشن ملے، کچھ بھی پڑھنے کو ملے، لازمی پڑھیں، ان چیزوں سے جڑے رہیں تاکہ آپ کی اصلاح ہوتی رہے. اس کے علاوہ اگر آپ ہماری کتابیں شکریہ پرورش اور تربیت حاصل کرنا چاہتے ہیں تو آپ ہمارے دیے گئے نمبر پر رابطہ کر سکتے ہیں. اگر آپ اپنی زندگی کو آرگنائز کرنا چاہتے ہیں تو ہمارے پلانرز حاصل کر سکتے ہیں نیچے دیے گئے نمبر پر رابطہ کر کے. اور اگر آپ کی زندگی میں کسی بھی قسم کی پریشانی ہے، گھریلو حوالے سے، ہسبینڈ کے حوالے سے، بچوں کے حوالے سے، اور آپ ہم سے آن لائن کوچنگ کروانا چاہتے ہیں، تب بھی آپ دیے گئے نمبر پر رابطہ کر سکتے ہیں. بہت بہت شکریہ. اللہ حافظ.